الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے خلوص کے لحاظ سے رب کائنات نے فرمایا کہ میں نیکی کے درجات کو بڑھا دیتا ہوں۔ مثلا بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو رب کہتا ہے میں اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ رمضان المبارک کے اندر جو رب نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، کیا اس کی فضیلت بھی اسی طرح ہے کہ ایک روزے کے بدلے 10 کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو رب کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا الا الصیام۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کا اجر تو بڑھتا رہتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الی 700 ضعف، 700 گنا تک میں بڑھا دیتا ہوں۔ ایک نیکی مثلا بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو خلوص ہوتا ہے بندے کا، اس کے اندر بندے کا جو اپنا تقوی ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے 700 گنا تک ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب بات روزے کی آتی ہے تو رب کائنات نے فرمایا الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ رب نے فرمایا کہ بے شک جو روزہ ہے نا، اس کی جو جزا میں دیتا ہوں، جو اس کا بدلہ، جو اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، وہ 100 کے لحاظ سے نہیں ہوتا، وہ ہزاروں کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بلکہ رب نے فرمایا کہ اس کا حساب ہے ہی نہیں، کہ میں اتنا دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قد جاوز ثوابہ قانون التقدیر والحساب، کہ رب جو روزے کے بدلے ایک بندہ مومن کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، وہ تقدیر سے، وہ گننے سے، وہ گنتی سے، وہ اعداد و شمار سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رب نے اس کے بارے میں کوئی اعداد بیان نہیں کیے کہ کتنے تعداد میں میں ثواب عطا کرتا ہوں، بلکہ تعداد سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا کرتا ہوں۔ اور پھر آج کل ہم اگر معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو اکثر نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ روزوں سے بری نظر آتی ہے، یعنی وہ روزے نہیں رکھتے، اکثر طور پر روزے میں سستی کر جاتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سرکار فرمایا ان اللہ تعالی یباہی ملائکتہ بالشاب العابد، کہ جدو بندہ مومن اپنی جوانی کے اندر رب کی عبادت کرتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو رب فرشتوں کے اندر بیٹھ کر فخر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ نوجوان اپنی جوانی کی حالت کے اندر میں رب کے سامنے جھک رہا ہے، مجھ رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے ایھا الشاب التارک شہوتہ لی، کہ اے نوجوان جو میری وجہ سے اپنی خواہشات چھوڑے بیٹھا ہے، جو میری وجہ سے اپنا کھانا چھوڑ کے بیٹھا ہے، اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر میری وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ اے نوجوان انت یا شاب انت لی اندی بملائکتی، کہ اے بندہ مومن تو جوانی کے اندر اگر مجھے راضی کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے تو میرے نزدیک فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے۔ تو احباب ہم نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ رب ہمیں ایک روزے کے بدلے اپنے فرشتوں میں شمار کرتا ہے، اور فرشتوں میں بیٹھ کر رب کیا کرتا ہے؟ ہم پر فخر کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عابد، ایک نوجوان بندہ عبادت کرتا ہے تو رب فرماتا ہے پوری دنیا عبادت کرنے شروع ہو جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک نوجوان میرے راستے میں آ کر میرے سامنے جھک جائے، مجھے اس سے جتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو احباب اسلام، درس یہ ہے آج کے نوجوانوں کے لیے کہ نوجوانوں کے چاہیے کہ رب کو راضی کریں۔ یہ رحمت کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ رب کائنات نے ہمیں عطا کیا اس لیے کہ ہم رب کو راضی کر لیں، رب کی رحمتوں کو لوٹیں، رب کے سامنے جھکیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے سامنے جھک جاتا ہے، میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں اپنی رحمت کی برسات کر دیتا ہوں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر رب کائنات کی طرف سے منادی ایک منادی، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر ہلما، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والو، بھلائیوں کو تلاش کرنے والو، آج آگے آ جاؤ،
آج بڑھ جاؤ، رب تمہیں بھلائی عطا کر رہا ہے۔ وَيَا بَاغِ الشَّرِّ، اے برائیوں کو تلاش کرنے والے، اے سارا سال برائیوں میں گزارنے والے، اکثروا، آج تم رک جاؤ۔ رب فرماتا ہے کہ اب یہ مہینہ برائیوں کا نہیں ہے، رب فرماتا ہے کہ یہ مہینہ اب برائی کرنے کا، عیاشی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مجھ رب کی رحمتیں لوٹنے کا ہے۔ تو نوجوانوں، رب کے رستے میں آ کر رب کی رحمتیں لوٹو۔ احباب، دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔